بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، بعض لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کا ایک ایجنڈا بن چکا ہے، ان کا مشن بن چکا ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں نے اللہ کی اس زمین پر مسلمانوں کو فساد کا شکار بنانا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کر دینی ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ انتشار ان کے درمیان پھیلایا جا سکے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ جب سے ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اسی وقت سے کئی پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ کبھی ان پر کوئی الزام لگنا شروع ہو گیا، کبھی ان کو جو ہے وہ مناظرے کے چیلنجز کیے جا رہے ہیں، اور جب سے وہ پاکستان تشریف لے آئے ہیں اس وقت سے بھی ان پر جو ہے ان کے بارے میں کئی پروپیگنڈے چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کئی یوٹیوبر، ٹک ٹاکر اور فیس بک پر لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ایک کلپ کو چلایا جا رہا ہے کہ جناب والا انہوں نے کہا ہے کہ گائے اور بکری اور اسی طرح جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، تو لہٰذا جب پاک ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو پیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک نیا بلنڈر چھوڑ دیا ہے۔ پہلے آپ ویڈیو سماعت فرما لیں۔ According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis, it is tahir, it is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. جی تو ناظرین، آپ احباب نے ویڈیو سماعت فرما لی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ بھئی جو معقول اللحم گوشت جانور ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب، ان کا پخانہ جو ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پاک ہے، اب اس کو پیا جا سکتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب پہلے خود پئیں پھر ہم بھی پئیں گے۔ تو میرا ان کم علم لوگوں سے، یتیم الفکر لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جناب والا صرف پالتو جانور اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب پخانے کو پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا پیشاب پخانہ جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے یا پیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں جو پاک ہیں لیکن ان کو کھانے پینے کا حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی مثال آپ کے سامنے، مٹی جو ہے وہ پاک ہے۔ مٹی کیا ہے؟ پاک ہے، اس سے تیمم کرنے کا حکم ہے کہ بندہ اس سے تیمم کر سکتا ہے، مٹی کے اوپر بندہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مٹی پاک ہے تو بندہ اس کو کھانا شروع کر دے۔ یہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، ان کا پخانہ پاک ہے، اس نجس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پیشاب پخانہ انسان کے کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو اس انسان کے کپڑے جو ہے وہ اس طرح نجس نہیں ہوتے جس طرح کسی اور نجس چیز کے ساتھ اگر کپڑے خراب ہو جائیں تو وہ نجس ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شخص کے کپڑوں کے اوپر کسی جانور، گائے، بکری، بیل یا اونٹ، ان میں سے کسی کا پیشاب اس کے کپڑوں پر لگا اور اس نے نماز ادا کر دی، اور جو پیشاب لگا تھا وہ ایک عضو کے چوتھائی حصے سے کم حصے پر لگا ہوا تھا، اب اس بندے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دوبارہ نماز پڑھے، بلکہ اس کی نماز ہو گئی، اور بہتر یہی ہے کہ وہ اس اپنے کپڑوں کو اتنے حصے کو صاف کرے پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے کپڑوں پر یہ نجاست خفیفہ لگی ہوئی تھی اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ میرے کپڑوں پر گائے کا، بکری کا پیشاب لگا ہوا ہے، اور اس صورت میں علم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے وہ اپنے اس نجاست خفیفہ کو دور کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے پاک ہے تو اب اس کو پیا جائے، پینے والی بات نہیں ہے۔
پینے والا حکم اس کا نہیں ہے، یہ کسی اور نوعیت کا مسئلہ ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر خمار ہو، جن لوگوں کے دلوں کے اندر غبار ہو، گند ہو، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسی چیز کے تلاش میں رہتے ہیں جس پر جو ہے وہ بات کر سکیں، لوگوں میں انتشار کو پھیلایا جا سکے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو کو پھیلایا جا رہا ہے، وائرل کروایا جا رہا ہے، یہ ویڈیو 1 سال پرانی ہے۔ یہاں پر میں سکرین شاٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں، 1 سال پرانی ویڈیو ہے، لیکن اب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں آ چکے ہیں اور بعض نام نہاد علماء حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا حصہ بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جو مسلمانوں کو چین کی سانس نہیں لینے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے۔